السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے لیے آج کی اہم ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں، افتخار ہاشمی۔ صوبوں میں اور وفاق میں منتخب حکومت کے آتے ہی سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے لیے بہت اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ دو نہیں تین خوشخبریاں شیئر کرتے ہیں، لیکن ایک انتہائی تشویشناک خبر ہے، ملک بھر کے سرکاری ملازمین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تشویشناک خبر سے آغاز کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے ریمائنڈ کرا دوں، چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کریں۔ آپ تک یہ 7-8 منٹ کی ویڈیو پہنچانے کے پیچھے ہماری دن بھر کی محنت شامل ہوتی ہے۔ آج چھٹی کا دن تھا، جب ثبوت کے ساتھ کوئی خبر پہنچانی ہوتی ہے تو اس کی بڑی محنت لگتی ہے، تو آپ لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ IMF کا تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ، یہ 2 مارچ 2024 کل کی خبر ہے، جنگ نیوز کی خبر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ٹیکس سلیب ہے اس کو کم کر دیا جائے اور اس کی تعداد 7 سے کم کر کے جو ہے وہ 4 کر دی جائے۔ اس وقت جو ٹیکس سلیب ہے وہ کیا ہے اور اس کے کیا بھاری نقصان ہوگا، ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہے جی ٹیکس سلیب اس وقت جو چل رہا ہے، 7 ہیں یہ۔ جس کی 50,000 مہینے کی تنخواہ ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، یعنی کہ 6 لاکھ سالانہ، 50,000 ماہانہ ہوگی تو 12×5 = 6 لاکھ سالانہ ہے، اس کے اوپر اس سے نیچے جب کوئی تنخواہ ہے تو ٹیکس نہیں ہے، اور اس کے اوپر 6 لاکھ سالانہ کے اوپر 2.5% ٹیکس ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کی 12 لاکھ جو ہے وہ تنخواہ ہے سالانہ تو پھر اس کے اوپر 12.5% ٹیکس ہے، اور 15,000 ایک فکس ٹیکس بھی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو آپ یہ جو 7 سٹیجز ہیں ان کو کم کر کے 4 کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طریقے سے یہ یہاں پہ چھوٹ 2.5% ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ان کے اوپر بھی یہیں جو ہے وہ 2.5% نہیں، ان کے اوپر بھی 12.5% لگا دو، تو کتنا بھاری نقصان ہوا جی۔ تو ان کو جب سب مرج کریں گے تو یہ جو چھوٹ تھی، جو ایک سٹیج بنائی ہوئی تھی کم تنخواہ والوں کے اوپر جو چھوٹ تھی، وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ لازمی کرو۔ تو یہ جو آج کی خبر ہے انتہائی تشویشناک خبر ہے۔ اچھا، اس میں کچھ تو پچھلے سال ہی یہ جو تھا نا، یہ 2022 کا ہے، اور 2023 میں بھی کچھ بڑھا دیا گیا تھا۔ یہ 2023 کے اندر جو بڑھائی گئی تھی وہ کم تنخواہ والوں پہ نہیں بڑھائی گئی تھی۔ اس میں میری آلریڈی ویڈیو موجود ہے، میں لنک دے دوں گا، آج کا ولاگ بہت بڑا ہو جائے گا، تفصیل آلریڈی میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ 2023 میں انہوں نے جو اس میں اضافہ کیا تھا وہ زیادہ تنخواہ والوں پہ کیا تھا۔ اچھا، اس سلیب کے باوجود جتنا یہ سلیب اس وقت موجود ہے، یہ جو ٹرائبون اخبار ہے یہ لکھتا ہے جی 2023 کے اندر، یہ جولائی 2023 کی خبر ہے، 26 جولائی 2023 کی، کہ اس سال جو سرکاری ملازمین ہیں، جو سیلریڈ کلاس ہے، اس نے 200%، صرف سرکاری ملازمین نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے بھی، انہوں نے جو باقی ایکسپورٹر ہیں ان سے 200% زیادہ ٹیکس دیا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ ڈیٹیل اس کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ یہ ٹرائبون اخبار پوری ڈیٹیل لکھتا ہے۔ یہ FBR کے اپنے اسٹیٹس ہیں کہ جی ان کے پاس جو آمدنی ہے ٹیکس کے مد میں، وہ جو ایکسپورٹر ہیں ان سے بھی زیادہ سیلریز کلاس نے ٹیکس دیا ہے، اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں، سیلریڈ جو کلاس ہے ان کے یہ سلیب کم کرو اور ان کے اوپر ٹیکس بڑھاؤ۔ اس کا مطلب ہے جو دے رہا ہے اس سے اور لو، جو نہیں دے رہا اس کو نیٹ ورک میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایگریکلچر پہ اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور بہت ساری آمدنیاں ہیں جن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور جو دے رہا ہے ان کو اور منڈ کے رکھو۔ اچھا، اس کے باوجود ایک اور بات ہے، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ سیلریڈ کلاس ٹیکس دیتی ہے لیکن ان کو فائلر نہیں بنایا جاتا۔ فائلر بننے کے لیے ان کو خود پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی جو کلاس ہے وہ نن فائلر ہے جی۔ کیوں؟ فائلر بننے میں بہت سارا فائدہ ہے۔ فائلر بننے میں آپ جو بینک سے رقم نکلواتے ہو، انٹرنیشنل ٹرانزیکشن میں، پراپرٹی کی خریداری میں، پرائز بانڈ کی خریداری میں، گاڑی کی لیزنگ میں، جو آپ کی بہت سارا جگہ جگہ فائدہ ہے، اور ان کو فائلر بھی نہیں بنایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ تنخواہ یہ ٹیکس یہ دے رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے، ایک تو یہ جو ٹیکس لیب ہے اس کو نہ بڑھایا جائے بلکہ اس کو بھی کم کیا جائے۔ جو وزیر اعظم صاحب ہیں، اب شہباز شریف صاحب آئی سے وزیر اعظم بن گئے ہیں، تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ سیلری کلاس تو بیچاری پہلے بہت زیادہ ٹیکس دے رہی ہے، تو آپ ان کو اور زیادہ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ ورک میں نہ لائیں۔ ایک اچھی خبر ہے جی، سب سے پہلے سندھ سے
سندھ گورنمنٹ نے گریڈ 1 سے 15 تک کی جو بھرتیاں ہیں فوری طور پہ ان کو فل کرنے کا حکم دیا ہے مراد علی شاہ صاحب نے. یہ نوٹیفیکیشن ہے جی 2 دن پہلے کا، 1 مارچ کا. اچھی خبر ہے، ان پہ پابندی تھی، پابندی ہٹا لی گئی ہے، اور مراد علی شاہ صاحب نے گریڈ 1 سے 15 پر بھرتیاں جلد مکمل ہوں گی، یہ انہوں نے کہا ہے. اور یہ اس کا صرف کہا نہیں ہے، یہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بھی خبر ہے وہ کہ ہیلتھ کارڈ کا اعلان کیا ہے. ہیلتھ کارڈ تمام سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے لیے، یہ بھی بڑی اچھی خبر ہے جو مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے ہے، سندھ کی طرف سے ہے. ایک یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو ایجوکیٹر کی بھرتی ہے اور اسکول کی اپ گریڈیشن، اس کے حوالے سے یہ 1 مارچ کا لیٹر ہے. ایجوکیٹر کی بھرتی کافی عرصے سے نہیں ہو رہی تھی، تو یہ اچھی خبر ہے، ایجوکیٹر کی بھرتی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گی. اچھا، سندھ گورنمنٹ نے ایک اور بھی یہ اچھا فیصلہ کیا تھا، میں بیچ میں رہ نہ جائے، کہ انہوں نے گریڈ 1 سے 5 تک کی جو رولز ہیں جو بھرتی کی، وہ بھی چینج کر دی ہیں. اور یہ بھی میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، یہ بھی ایک پورا پیج ہے. اس کے بعد جی، اب چونکہ پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، تو ایک تو ان کو خط لکھا ہے یہ پنجاب ٹیچر یونین نے. کیوں خط لکھا ہے؟ وہ مذاکرات جو ہوئے تھے اس کے اندر وہ کسٹوڈین تھیں، اور دوسرے کون تھے جو اس وقت ملک احمد خان صاحب، انہوں نے ہی مذاکرات کیے تھے. اب یہی ان کے پاس ہی اختیارات ہیں. ملک احمد خان صاحب اسپیکر ہیں، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں. تو کیا آگے کی قیادت سے جو مذاکرات کیے تھے، لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور جو پینشن ریفارمز ہیں، تو وہ ریکویسٹ کی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ جی آپ اپنا وعدہ پورا کریں. انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کے مسائل سے آگاہ ہیں اور انشاءاللہ تعالی مسائل حل کریں گے. کے پی کے سے بہت اچھی خبر ہے جی. ایک تو جو کے پی کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں جی، انہوں نے کل ایک اعلان کیا ہے رمضان کی آمد پر 10,000 روپے کیش عوام کے لیے. بڑی خوشخبری غریبوں کے لیے. یہیں پہ انہوں نے سرکاری ملازمین کے متعلق بھی بات کی ہے. یہ تو ہیں وہ جو غربا ہیں نا، ان کے لیے 9 لاکھ لوگوں کو جی 10,000 روپے دیے جائیں گے. بہت اچھی بات ہے. یہاں پہ نو منتخب وزیر اعلیٰ نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ جی ہم سرکاری ملازمین کو، یہ دیکھیں کہ تمام سرکاری ملازمین کو اعتماد میں لے کر خدمات کریں گے. تو بھائی سرکاری ملازمین کا سب سے بڑا مطالبہ جو تھا اس پہ انہوں نے بات کی ہے. ایک تو یہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے اپروول دی تھی تمام کیڈر کے اساتذہ کو مستقل کرنے کی اور اپ گریڈ کرنے کی، اور اس میں یہ کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا. یہ کورٹ کا فیصلہ ہے. تو اب وہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم اس پہ منو ان عمل کریں گے، اور یہ جو اساتذہ ہیں ان کو اپ گریڈ کریں گے. اور اساتذہ کے مسائل سب سے زیادہ ہیں وہاں پہ، اور کافی عرصے سے وہ احتجاج بھی کرتے رہے ہیں. تو اساتذہ کے مسائل حل کرنے کا اعلان کیا ہے وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں علی گنڈا پور صاحب نے. اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے صحت کارڈ سے متعلق، کہ صحت کارڈ سے سرکاری ملازمین کے خاندانوں کو نہیں نکالیں گے اور پنشنرز کو بھی نہیں نکالیں گے. یہی فیصلہ اس وقت جو ہے وہ کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ بھی. انہوں نے بھی اعلان کیا ہے، اور مراد علی شاہ صاحب نے بھی یہی اعلان کیا، کیونکہ سرکاری ملازمین اور پنشنر کا سب سے بڑا مسئلہ ہیلتھ کا ہے. تو اس حوالے سے بھائی حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں کہ جو یہ ہیلتھ کارڈ ہے اس کو نئے سرے سے نیا معاہدہ ہو رہا ہے انشورنس کمپنی کے ساتھ. اس میں سرکاری ملازمین کو نہیں نکالا جائے گا اور پنشنرز کو بھی اس سے نہیں نکالا جائے گا. اہم ترین اپڈیٹس تھی. چینل پہ نئے ہیں، ریکویسٹ ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. اللہ حافظ.